سے مجالس کا سلسلہ یہاں جاری ہے اور میں آپ کے حوصلے، آپ کے جذبے کی تحسین کرتا ہوں کہ مسلسل ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس اور دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس، دن بھر مجلسیں ہوتی ہیں، شب میں مجلسیں ہوتی ہیں اور ہر مجلس میں آپ ماشاءاللہ سے کثیر تعداد میں موجود رہتے ہیں۔ تو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام مومنین کا آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ امام جمعہ لکھنؤ کی جانب سے اور شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین عزت مآب علی زیدی صاحب کی جانب سے اور شیعہ وقف بورڈ کے سی او عزت مآب ذیشان رضوی صاحب کی جانب سے اور ایز اے کوارڈینیٹر اپنی طرف سے اور ہمارے مزار کے نوجوان منیجر عزت مآب علی عباس رضوی صاحب کی طرف سے اور ہمارے میڈیا پربھاری عزت مآب ظفر رضوی شانو صاحب کی طرف سے، سب کی جانب سے تمام آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کے معتبر اور نامور خطیب حبیب ملت عزت مآب مولانا حبیب حیدر آبادی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں۔ ان کا بھی ہم اپنے مزار کی کمیٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے گزارش بھی کرنا ہے، کیونکہ حبیب ملت مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ صرف ایک اچھے اوریٹر ہی نہیں ہیں، صرف ایک اچھے خطیب ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے ہندوستان کی سیاسی دنیا کی ایک اہم ترین شخصیت بھی ہیں اور ہماری موجودہ حکومت اور موجودہ برسر اقتدار پارٹی بی جے پی کے مغربی بنگال میں پربھاری بھی ہیں۔ تو ہم ان کا ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے یہاں استقبال کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سے گزارش اور کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مزار کے کمسن منیجر ہیں سید علی عباس رضوی، جو بالکل ینگ ہیں اور ابھی LLB کے سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے بچے پر شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین عزت مآب علی زیدی صاحب نے بھروسہ کر کے اتنا بڑا پروگرام سونپا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل ہمارے چیئرمین عزت مآب علی زیدی صاحب کا ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ چاہتے ہیں نوجوانوں کو آگے بڑھانا تاکہ ہمارے نوجوان دیکھیں کہ علی زیدی صاحب جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں نوجوانوں پہ وہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال علی عباس سلمہ ہوئے۔ آؤ بیٹا ادھر آؤ، آپ دیکھیں کہ کتنا کم سن بچہ ہے یہ اور اس کا عہدہ دیکھیے آپ، کتنا بڑا عہدہ ہے جس پر بھروسہ کر کے چیئرمین شیعہ وقف بورڈ عزت مآب علی زیدی صاحب نے ان کو فائز کیا ہے۔ ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے حبیب محترم حبیب ملت مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بچے کی اور ہمارے نوجوان منیجر کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو بچے کو شال مدحت پہنانے کی زحمت فرمائیں اور میمنٹو اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو عطا کرنے کی زحمت فرمائیں۔ ایک مرتبہ صلوات سے استقبال کریں۔ مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ میمنٹو دے رہے ہیں اور اس کو چادر پوشی کر رہے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی والنٹرس ہیں جو رضاکار ہیں وہ تشریف لے آئیں اور حبیب ملت کے ساتھ ایک تصویر کھنچائیں۔ یہ یادگار تصویر ہوگی
वॉलंटियर्स आ जाएं साथ में सारे, और हमारे जो न्यूज़ से जुड़े हुए वाबस्ता हमारे अफराद हैं चैनल्स के, वो सब भी आ जाएं। हबीब मिल्लत के साथ एक यादगार तस्वीर होगी। اور اب میں تمام مومنین سے درخواست کروں گا جو کھڑے ہوئے ہیں سامنے، وہ فرش اعضاء پہ آ جائیں اور آج کی وداعی مجلس کو خطاب کریں گے حبیب ملت مولانا حبیب حیدر صاحب قبلہ۔ اور میں درخواست کروں گا جو ہمارے ناظم ہیں ان 4 دن کی مجالس کے، نسیم الحسن باقری صاحب سے، کہ وہ آئیں اور مائک سنبھالیں اور مولانا کو دعوت دیں۔ اور میں نسیم باقری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جس محنت کے ساتھ 4 دن تک انہوں نے نظامت کی ہے، اس کے لیے میں آپ کی تحسین کرتا ہوں اور آپ کا اپنی کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نسیم الحسن باقری صاحب مسلسل ہمارے وقف بورڈ کے ہوتے ہیں، جو گزرا ہو، اور چاہے مزار شہید ثالث کا اور چاہے کہیں کا پروگرام ہو ہمارا، زیادہ تر ہمارے یہ پروگرامز کے ناظم ہوتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے نسیم الحسن باقری صاحب، چیئرمین شیعہ وقف بورڈ جناب علی زیدی صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں نسیم الحسن باقری صاحب۔ اب آپ مولانا کو دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید نسیم الحسن باقری، شیعہ چیئرمین، شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین محترم علی زیدی صاحب کا اور اپنے پورے پروگرام کے کنوینر جناب سلطان الذاکرین اور جناب مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا بھی بے پناہ شکر گزار ہوں۔ اور یہ بات انہوں نے بالکل سچ بولی ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے پروگرام، جتنے بھی پروگرام ہیں شیعہ وقف بورڈ کے، وہ میرے ہی حوالے کرتے ہیں اور اتنا بھروسہ میرے اوپر یہ لوگ کرتے ہیں کہ بالکل جیسے اپنے سگے بھائی پہ کیا جاتا ہے۔ اور میں بھی پوری امیدوں کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ وہی کام کرتا ہوں ایک ذمہ دار آدمی بن کے، جو ایک آدمی کو کرنا چاہیے۔ میں اپنے کام سے نہ کبھی غافل رہا ہوں۔ میں اللہ کا فضل و کرم ہے، صدقہ ہے شہزادی کا، 30 سال ہو گئے درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں نظامت کرتے ہوئے، اور کئی سال میں نے یہاں بھی کی ہے، اور اب 2 سال سے یہاں مسلسل میں نظامت کر رہا ہوں۔ سمانہ میں مسلسل نظامت کرتا ہوں۔ یہ پروردگار کا کرم ہے، شہزادی کا صدقہ ہے۔ میرا کام یہ رہا ہمیشہ، میں نے کہیں بھی کسی کے ساتھ نہ دوگلا پن کیا ہے اور نہ کروں گا پوری زندگی۔ پوری محنت سے شہزادی کا سایہ میرے ساتھ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں کی سب کی دعائیں میرے ساتھ ہے، اور جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہے، شہزادی کا سایہ میرے سر پہ ہے، مولا حسین کا سایہ میرے سر پہ ہے، تو انشاءاللہ یہ آواز بھی قائم رہے گی اور علماء دین کا سایہ بھی میرے سر پہ رہے گا۔ حضرات، کیونکہ میں 2 پل اور جو مجھے کل دی گئی ہے جناب محترم علی زیدی صاحب نے، جو موجودہ چیئرمین ہے شیعہ وقف بورڈ کے، انہوں نے مجھے انعام دے کے اور میرا قد بڑھا دیا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ہمیشہ کہ سب لوگ خلوص سے رہے، سب لوگ محبت سے رہے۔ یہ کسی کے باپ کا پروگرام نہیں ہے، یہ شہزادی کا پروگرام ہے، یہ شہزادی کے بچوں کا پروگرام ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا، میرے پاس تو وہ لفظ بھی نہیں ہے، واقعی جو ان کا خط ہے مولانا کا، بہت حالانکہ تعارف تو مولانا نے کرا دیا۔ بہرحال مولانا حبیب صاحب قبلہ سے میرا بھی بہت پرانا تعلق ہے، اور میں تو واقعی میں ان کے گھر تک اور کہاں میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ہمیشہ رہا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا ماشاءاللہ۔ زندہ باد۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب سے کہ وہ
منبر پہ آئے اور آج کی اس مخصوص مجلس کو خطاب فرمائے. نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ حیدری. فاتحہ. حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب نوید رضوی صاحب ہلوری، ان کے دادا کا انتقال 1991 میں یہیں مجالس کے دوران ہوا تھا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر جمال حسین رضوی ہلوری ابن علی حسن رضوی صاحب کی روح کو ثواب ایصال فرماتے ہیں. کنیز بانو بنت جعفر حسین رضوی. تو اندر آ جائیں. جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ خدشہ ذات آن کے بیٹھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالذین آمنوا بہ وعزروہ وَنَصَرُوهُ فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مومنین کرام، عزاداران امام مظلوم، اہل عزا، اہل ولا، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، لگاتار، مستقل، بے ہم، بے انتہا، مسلسل رحمتیں نازل ہوں محمد و آل محمد کی مقرب ترین ہستیوں پر. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے. اس الوداعی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں، اور جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا وہ اس ذات اور ہستی کی عظمت و رفعت و بلندیوں اور طہارتوں کا اظہار کرنے کے لیے مشیت نے اپنے کلام میں، فرقان حمید میں، قرآن مجید میں، حق اور باطل کے معیار میں، سچ اور جھوٹ کے میزان میں یہ اعلان کیا کہ اس نبی کا عرفان حاصل کرو کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے،
جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، جو لبوں کو جنبش دیتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تم نہیں بولتے، یہ ہم ہیں جو تمہاری زبان سے کلام کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو کنکڑیاں پھینکتا ہے تو مشیت کہتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، یہ ہماری قوت نافذہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو سورہ فتح کی 10ویں آیت میں اعلان ہوتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے نبی جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، انہوں نے مجھے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو قرآن مجید نے رہنمائی فرما دی کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اللہ کی بیعت کرنی ہے، اور اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو اللہ مادی ہاتھ رکھتا نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید نے راستہ بیان کر دیا کہ جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر جا کر بیعت کر لو، مصطفیٰ کی بیعت مجھ اللہ کی بیعت ہے۔ تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کرنی ہوگی، اور اگر مصطفیٰ موجود نہ ہو تو اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا جس کے ہاتھ نبی کے ہی ہاتھ ہیں۔ اس لیے کیونکہ وسیع کا ہاتھ نہیں ہوتا، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ محمد ابن عیسیٰ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ محمد ابن عیسیٰ نے خواب دیکھا کہ گھر سے باہر نکلے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسالت ماب بنفس نفیس تشریف فرما ہے، سامنے دسترخوان نعمت سجا ہوا ہے، سامنے تشت ہے، تشت میں خرمے ہیں۔ ایک مرتبہ نبوت کی نظر صحابیت پر پڑی، نبی نے صحابی کو بلایا، پہلو میں بٹھایا، کھجوریں اٹھائیں، محمد ابن عیسیٰ کے ہاتھوں پر رکھی۔ محمد ابن عیسیٰ نے گننا شروع کی تو 17 کھجوریں تھیں۔ محمد ابن عیسیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ محمد ابن عیسیٰ گھر سے باہر نکلے اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے رسول اللہ کی مسجد کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جھانک کر دیکھا تو خواب کی تعبیر مجسم وقت کا محمد بن کے نگاہوں کے سامنے تھی، اور جس طرح سے رات خواب میں رسول اللہ نے بلایا تھا اسی انداز سے وقت کے محمد نے بلایا، وقت کے علی نے بلایا۔ جس زاویے سے رسول اللہ نے بٹھایا تھا اسی زاویے سے امامت نے بٹھایا۔ جس طرح سے خواب میں رسول اللہ کے سامنے تشت میں کھجوریں تھیں ایسے ہی امام رضا کے سامنے تشت میں کھجوریں تھیں، اور جس زاویے سے نبوت نے کھجوریں اٹھائیں تھیں اسی زاویے سے امامت اور ولایت نے کھجوریں اٹھائیں، اور جس زاد و دہش سے رسول اللہ نے کھجوریں مرحمت فرمائی تھیں اسی انداز میں امامت اور ولایت نے کھجوریں مرحمت فرمائی۔ صحابی نے گننا شروع کیا تو 17 کھجوریں تھیں۔ مسکرا کے کہتے ہیں مولا ایک کھجور اور دے دیتے۔ مولا نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتے۔ اگر خواب میں نانا نے اس سے زیادہ عطا کی ہوتی تو ہم بھی تجھے اس سے زیادہ عطا کرتے، لیکن جو دست نبوت نے عطا کر دیا وہی دست ولایت اور امامت عطا کرے گی، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ وسیع کا ہاتھ نہیں ہے، نبی کا ہاتھ ہے۔ تو اگر اللہ کی بیعت کرنی ہے تو مصطفیٰ کی بیعت کرنی ہوگی، اور اگر نبی موجود نہ ہو تو علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، اور اگر علی موجود نہ ہو تو حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، اور اگر حسن مجتبیٰ موجود نہ ہو تو حسین شہید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ اس لیے کیونکہ حسین کی بیعت حسن کی بیعت ہے، اور حسن کی بیعت علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت خدا کی بیعت ہے۔
تو جب حسین کی بیعت تنہا حسین کی بیعت نہیں ہے، حسن کی بیعت ہے، اور حسن کی بیعت تنہا حسن کی بیعت نہیں ہے، علی کی بیعت ہے، اور علی کی بیعت تنہا علی کی بیعت نہیں ہے، نبی کی بیعت ہے، اور نبی کی بیعت تنہا نبی کی بیعت نہیں ہے، خدا کی بیعت ہے۔ تو جب حسین کی بیعت خدا کی بیعت ہے تو حسین سے بیعت نہیں، حسن سے بیعت ہے، حسن سے بیعت نہیں، علی سے بیعت ہے، علی سے بیعت نہیں، نبی سے بیعت ہے، اور نبی سے بیعت مانگنا خدا سے بیعت مانگنا ہے۔ تو یہ یزید نے حسین سے سوال بیعت نہیں کیا تھا، یہ طاغوت وقت نے اللہ سے سوال بیعت کیا۔ جزاک اللہ، پوری طاقت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ میرے مولا کی شان ہے، علی بول ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، جلدی ختم کر دیا آپ نے نعرہ۔ تو اگر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب دیکھیں دو عالم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مولانا اسد صاحب حجت الاسلام اور قبلہ ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب، کہ یہ انتظامات چاہے جوگی پورا ہو یا آگرہ ہو، جسے یہ چھو لیتے ہیں وہ چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ یہ کیمیا گر ہیں، تانبے کو چھو لیں تو وہ سونا بن جائے، اور کیوں نہ ہو یہ اس در کے گداگر ہیں کہ جس در پر بیزر آتا ہے تو بوزر بن جاتا ہے، اور بے خاندان والا آتا ہے تو سلمان بن جاتا ہے، اور سیاہ فام آتی ہے تو فضہ بن جاتی ہے۔ یہ اس در کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ اگر نظر کرم ہو جائے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، اگر نظر کرم ہو جائے تو ذرہ شمس بن جائے، اور شمس تبریز بن جائے۔ یہ اس در کا صدقہ ہے کہ اس در پر علامہ شستری جیسے کہ ہزار ہر رحمت نازل ہوں پروردگار عالم، جس ہستی کا یہ مزار ہے وہ صرف عالم نہیں تھا بلکہ عارف بھی تھا۔ عالم اور عارف میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ میں بھی راستے میں بیان کر رہا تھا کہ عالم کی ملاقات عارف سے ہو گئی۔ مولانا روم کی ملاقات ہوئی شمس تبریز سے۔ اس وقت تک مولانا روم بھی عارف ہوئے آگے جا کر، لیکن اس وقت تک وہ صرف ایک عالم تھے، وہ ایک مولانا تھے۔ تو شمس تبریز نے دیکھا ترکی کے اندر کہ مولانا روم کنویں پر بیٹھے ہوئے، اس کی دیوار پر بیٹھے ہوئے شاگردوں کا مجمع ہے، اور علوم کے دفتر سجے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتب ڈھیر لگا ہوا ہے، فلسفے کی کتاب، فقہ کی کتاب، صرف کی کتاب، منطق کی کتاب، تاریخ کی کتاب، ڈھیر لگا ہوا ہے کتابوں کا۔ اب عالم کے سامنے عارف آ گیا۔ اب دیکھیے جس کی بارگاہ میں ہے وہ صرف عالم نہیں ہے، وہ عارف بھی ہے، اور عالم اور عارف میں فرق کیا ہے؟ اب یہ جو عارف آیا تو گرد آلود امامہ اور بوسیدہ لباس جسم پر، تو مولانا کی نظر پڑی تو سمجھے شاید کوئی فقیر ہے، توجہ، تو وہ
टिकटिकी बांधे हुए देखते रहे मौलाना को। कहा मौलाना ये क्या पढ़ा रहे हो? क़िबला तवज्जो चाहूंगा। मौलाना रूम ने कहा वो पढ़ा रहा हूं जिसका इल्म तुझे नहीं। तवज्जो रखिएगा। आरिफ ने आलिम से सवाल किया क्या पढ़ा रहे हो मौलाना रूम? मौलाना रूम ने कहा वो पढ़ा रहा हूं जिसका इल्म तुझे नहीं। बस ये कहना था कि एक मर्तबा इरफान के जोश ने अंगड़ाई ली। शम्स तबरेज आगे बढ़े, किताबों को उठाया, कुएं में डाल दिया। मौलाना रूम मछली की तरह तड़पने लगे। कहा तूने ये कैसा गजब ढा दिया? अरे जो किताबें मैं बरसों से लिख रहा था तूने वो उठा के कुएं में डाल दी, अब मैं क्या करूंगा? मुस्कुरा के शम्स तबरेज ने कहा वो इल्म जो पानी में गर्क हो जाए वो किसी काम का नहीं। वो इल्म जो पानी में गर्क हो जाए वो किसी काम का नहीं। मौलाना रूम ज़ारो ख़तार रोने लगे। आरिफ को रहम आया, एक मरतबा कुएं में मुंह डाला, पानी को आवाज़ दी, पानी ने अपनी सतह को बुलंद करना शुरू किया। वो किताबें जो फेंकी थी वो बुलंद हुई, बाल आए, कुआं आई। एक मरतबा शम्स तबरेज ने किताबों को उठाया तो मौलाना क्या देखते हैं कि किताबें वैसे ही हैं जैसे थी, उनमें पानी का कोई असर ना हुआ। एक मर्तबा हैरत ज़दा होकर कहते हैं ये क्या है? शम्स तबरेज कहते हैं ये वो है जिसका इल्म तुझे नहीं है। तो आलिम और आरिफ में फर्क ये है। तो जिसकी बारगाह में हम बैठे हुए हैं वो सिर्फ आलिम नहीं है, वो आरिफ भी है। और जब आरिफ ऐसा हो और जब आलिम ऐसा हो तो जिस दर का गदागर है वो मौला कैसा हो। यही वजह है कि वो अली के जो नूर अव्वल, खल्क़ अव्वल, रूह अव्वल, जिस्म अव्वल, शऊर अव्वल, इश्क़ अव्वल, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबल्लाह, खासतुल्लाह, खज़ाइनल्लाह, सिर्र अल्लाह, शाह विलायत, शेर मर्दा, शाह यज़दा, क़ुव्वत परवरदिगार, अर्श पे औला, गदीर का मौला, साक़ी कौसर, अमीरुल मोमिनीन, अली इब्न अबी तालिब, जिसको झुककर अदब से सलाम करे उस हस्ती और ज़ात को मुस्तफ़ा कहते हैं। नारे हैदरी, मिलके बोलो नारे हैदरी। ज़हरा के शहर, कबील के मुद्दारा के शहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, शाफ़े दाशर, साक़ी कौसर, नारे हैदरी। आली जिसे झुक कर अदब से सलाम करे, जो अली मौला का भी मौला हो, उस मौला एक कुल का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अगर खुदा की बैत करनी है तो नबी के हाथों पर बैत करनी है, और नबी ना हो तो अली के हाथों पर बैत करनी होगी, और अली ना हो तो हसन मुज्तबा के हाथों पर बैत कर लो, और हसन ना हो तो हुसैन के हाथों पर बैत कर लो। और अगर बज़ाहिर कोई मासूम इमाम मौजूद ना हो तो अब्बास का अलम पकड़ के बैत कर लो, खुदा की बैत हो जाएगी। नारा हैदरी, हमको प्यारा है, जान से हमको प्यारा है, अलम निशान। माशाअल्लाह। अब्बास का अलम पकड़ के बैत कर लो, मासूम की बैत हो जाएगी, और मासूम की बैत होगी। इमाम ज़माना की बैत करनी है ये तो अब्बास का अलम पकड़ के बैत करनी होगी। ये बैत जो है हमारी, क़िबला तायीद फरमाइएगा साहब, कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा था। मासूम की बैत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा था कि अगर खुदा की बैत करनी है, इन्नल्लज़ीना युबाऊनका, जिन्होंने आपकी बैत की, इन्नमा युबाऊन अल्लाह, उन्होंने बस और बस अल्लाह की बैत की। जिसने नबी की भी बैत, जिसने भी नबी की बैत कर ली, उन्होंने नबी की बैत नहीं की,
انما یبایعون اللہ، بس اور بس انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو ید اللہ کا اگر کوئی مصداق اول ہے، ید اللہ کا اگر کوئی مصداق اول ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، کہ جاؤ نبی کے ہاتھوں پر بیعت کرو، خدا کی بیعت ہو جائے گی۔ تو خدا کی بیعت ہو جائے گی تو نبی کے ہاتھوں پر ہو جائے گی۔ اور یہ وہ نبی کیا ہے؟ یہ نبی مشیت کا زمین پر چلتا پھرتا، سوتا جاگتا، اٹھتا بیٹھتا، جس کا روم روم معجزہ، جس کا ذرہ ذرہ معجزہ، جس کا خلیہ خلیہ معجزہ، جو سر تپا معجزہ ہے زمین پر مشیت کا، جس کا بال معجزہ۔ ہم تو نہ بال کو بھولتے ہیں نہ آل کو بھولتے ہیں۔ جس کی کھال معجزہ، جس کے ناخون معجزہ، جس کا لعاب دہن معجزہ۔ اگر لعاب دہن معجزہ نہ ہوتا تو علی کے سینے میں علوم کا سمندر معجزہ نہ ہوتا، کیونکہ ذات علی وہ ہے جو لعاب دہن رسالت سے بلا فصل سیراب ہوتی رہی ہے۔ اس کا لعاب معجزہ۔ جابر نے آ کے کہا رسول اللہ میرے گاؤں کے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ نبی نے کہا جا جابر کاسا لے کر آ۔ جابر کاسا لے کر آیا، نبی نے اپنا لعاب دہن اس میں ٹپکایا، کہا جا جابر میرے لعاب کی آمیزش اپنے گاؤں کے کنویں کے پانی میں کر دے۔ جابر گیا، جابر نے اپنے گاؤں کے کنویں میں پانی میں نبی کے لعاب کی آمیزش کی، اور اب جو پانی چکھا تو پانی کڑوا نہیں تھا، آب شیریں بن چکا تھا۔ تو جس پانی میں نبی کا لعاب شامل ہو جائے وہ آب شیریں بن جائے، جس خاک میں نبی کا لہو شامل ہو وہ خاک شفا نہ بنے۔ وہ خاک شفا نہ بنے جس کا لعاب دہن معجزہ، جس کا بال معجزہ۔ یہ بال یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ کٹا دیں تو نائی جو ہے، حجام جو ہے، وہ جھاڑو لگا کے اس کا صفایا کر دے۔ یہ بال جب ہمارا ہو اور جدا ہو جائے تو پھینکنے کے لائق بن جاتا ہے، لیکن جب نبی سے منسوب ہو جائیں تو سینکڑوں بل لگ جاتے ہیں حضرت بل میں، اس بال کی حفاظت کے لیے، ایک بال کی، کیونکہ رسالت مآب سے منسوب ہو گیا۔ جس کا بال معجزہ، اگر بال معجزہ نہ ہوتا تو مامون کے دربار میں آ کے تاجر یہ نہ کہتا میرے پاس آپ کے نبی کے بال ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا محسوس نہیں کرتا تیرا دربار ایک غیر معمولی خوشبو سے معطر ہو چکا ہے؟ کہا نہیں، اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ فرزند رسول کو بلایا گیا، فرزند رسول تشریف لائے۔ مولا نے کہا تیرے پاس میرے جد کے بال ہیں، میرے نانا کے بال ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا دکھا۔ اس نے سامان میں سے 8 بال نکالے، امام نے 8 بالوں کو رکھا، 5 کو علیحدہ کیا، 3 کو علیحدہ کیا۔ کہا یہ 5 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں ہیں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ مجھے ان 5 بالوں سے میری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ کہا اطمینان حاصل نہیں ہوا، آگ روشن کی گئی۔ امام نے 8 بال اٹھا کر، سنیے گا، 8 بالوں کو اٹھا کر جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے۔ جو نبی کے تھے وہ بچ گئے، جو نبی کے نہیں تھے وہ جل گئے، جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ روز محشر جل جائیں۔ جزاک اللہ۔ جو نبی کے ہوں گے وہ بچ جائیں گے، جو نبی کے نہیں ہوں گے وہ جل جائیں گے۔ تو جس کا ناخون معجزہ، رسول اللہ نے کہا بی بی ختیجہ یہ ناخون کاٹ دیں۔ بی بی ختیجہ نے ناخون کاٹ دیے۔ کہا پھینک آئیں۔ بی بی نے پھینکے نہیں،
اس لیے کیونکہ جو نبی کی پہلی عارفہ ہو شریعت کی اصطلاح میں اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. جس نے ملکۃ العرب کا تاج اتار کر نبی کی کنیزی کی ردا اوڑھ لی وہ خدیجۃ الکبریٰ. بیویاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، سنیں جملہ خواتین سنیں کہ ہمیں حیرانی اس بات پر نہیں ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نبی کی شریک حیات بن گئیں. شریک حیات ہونا فخر کی بات نہیں، شریک مقصد حیات ہونا فخر کی بات. ہمیں حیرانی اس بات پر ہے کہ خدیجہ صرف شریک حیات نہیں بنی بلکہ شریک مقصد حیات بن گئیں. یہی سبب ہے کہ دیگر ازواج میں اور بیوی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو اسلام کے وظیفوں پر پلتی رہیں وہ اور تھیں اور جو اسلام کو اپنے وظیفوں پر پالتی رہی وہ اور تھے. جس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ جناب زینب نے مصائب نہیں پڑھ رہا، یزید کے دربار میں یہ فقرہ کہا ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے یمن تک، یمن سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے شام تک جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو. میری نانی کا مقروض نہ ہو. ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ جس کا دامن پکڑنے والی کنیزیں اور باندیاں تھیں، جو سفر کرتی تھی تو حفاظت کے جھرمٹ میں اور غلاموں کے نرغے میں، اور جب قیام کرتی تھی تو ریشمی خیمے سونوں کی کھوٹوں سے باندھ دیے جاتے تھے. وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ جب جس کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو یہ عرب کے رہزن لوٹ مار کرتے تھے اور آپ کو کافی نقصان ہوتا تھا. آپ حضرت عمران کی خدمت میں آ کر کہتی ہیں یا سید البطھا یا سردار قریش یا سقی ابن سقی یا کریم ابن کریم، جب میرے تجارتی کارواں جاتے ہیں تو یہ عرب کے رہزن لوٹ مار کرتے ہیں اور مجھے کافی نقصان ہوتا ہے. کوئی راستہ، کوئی تدبیر، کوئی حکمت عملی؟ حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ آپ اطمینان کے ساتھ گھر چلی جائیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لوں گا. اگلے دن آپ نے تمام رہزنوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کب تک یہ لوٹ مار کرتے رہو گے؟ رہزنوں نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا تجارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا ملکۃ العرب کے تجارتی کارواں جاتے ہیں، ایک اونٹ دو، جب تجارتی کارواں لوٹ کر آئے تو 2 اونٹ لے لو. عرب میں جب تجارتی کارواں بیوی کے نکلتے ہیں تو 1 بھیڑ دو اور جب لوٹ کر آئے تو 2 بھیڑے لے لو. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے. اب جو اگلے دن یہ تجارتی کارواں نکلا تو یہ سارے لٹیرے نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا. جو غاصب تھا عمران نے اسے امین بنا دیا. اب جو تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو آپ نقصان سے بھی بچ گئیں، آپ کا منافع بھی دگنا ہو گیا. آپ نے کہا رقم کا کوئی نہ کوئی حصہ سرکار سید البطھا کی خدمت میں پیش کیا جائے. آپ نے پروفٹ کا ایک شیئر لیا اور حضرت عمران کی خدمت میں آئیں. کہا یا سید البطھا آپ کی تدبیر اور حکمت عملی کی بنا پر میں اپنے نقصان سے بچ گئی اور میرا منافع بھی دگنا ہو گیا. میں چاہتی ہوں کہ منافع کا حصہ آپ قبول فرمائیں. حضرت ابو طالب نے کہا ہمیں منافع کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرا بھتیجا مصطفیٰ جوان ہے اور اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے در اقدس پر ضرور آؤں گا. اگلے دن حضرت ابو طالب نے مصطفیٰ کی کلائی پکڑی اور جناب خدیجہ کے در اقدس پر پہنچے. یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو صحن خدیجہ میں پہنچی تھی. حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی. وہ جو نور بن کے بشارتیں دیتا چلا آ رہا تھا آج وہ نگاہوں کے سامنے تھا. آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ تو مینیجر کی حیثیت سے نہیں جا رہا، یتیم عبداللہ کا غلام بن کے جا رہا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صبح اور شام مصطفیٰ کی عادات و اطوار و کردار و رفتار پر نظر رکھے اور مجھے آ کر رپورٹ دے کہ تو نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا. اب جو یہ تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو بی بی نے میسرہ سے پوچھا میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر. زباں کھلی میسرہ کی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے. کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، مصطفیٰ کے عیب بیان کر.
کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں، کہا عیب بیان کر کہا ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے، کہا عیب بیان کر کہا نقش کفے پا ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے، کہا عیب بیان کر کہا دنیا یتیم بناتی ہے یہ یتیموں کو سینے سے لگا لیتا ہے، کہا عیب بیان کر کہا دنیا بیوہ بناتی ہے یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتا ہے، کہا عیب بیان کر کہا دنیا ایک قطرہ آپ کے لیے جانیں لے لیتی ہے اس کی در حیات کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی، کہا عیب بیان کر کہا دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے اس کے ثقافت کی گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیتی ہے، کہا عیب بیان کر کہا بنی ہاشم سے بڑا کوئی سخی نہیں، بنی ہاشم میں عبداللہ سے بڑا کوئی سردار نہیں، ابو طالب سے بڑا کوئی جری اور سخی نہیں، عبداللہ کا یہ بیٹا ہے، ابو طالب کا یہ پروردہ ہے، کہا عیب بیان کر کہا عرب سفر کرتے ہیں موسم کی حدت و حرارت و شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں عربوں کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، عربوں کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، عرب اپنے پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ تیری عظمتوں کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت، جسم مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے، عنبر سے بہترین ہے، کہا عیب بیان کر، کہا بی بی عیب بیان کروں تو کیسے کروں، بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلقی نہیں کیا۔ تو پتا چلا کہ اگر ختیجۃ الکبریٰ کے غلام بن گئے تو میسرہ ہوتے ہوئے، عیسائی ہوتے ہوئے ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئی، اور اگر کسی اور کے غلام بن گئے تو مسلمان ہوتے ہوئے ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آنے لگے گا ذات مصطفیٰ۔ تو بی بی ختیجہ جو نبی کی پہلی عارفہ ہے، خدا کی قسم اب دیکھیں کہ رسالت مآب کے کام کیا ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں، رسول اللہ کا کام کیا ہے، سماجی توحید کا اعلان، اس کے بعد سماجی اعلان کیا ہے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنا۔ جیسے جب یہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ زندہ دفنا دیتے تھے، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو عرب زندہ بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، سلام ہو سرکار دو عالم پر کہ وہ بیٹی جو زمانے کے لیے زحمت تھی رسول اللہ نے اس کو زمانے کے لیے رحمت بنا دیا، اور کہا خبردار اگر تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو تو شرمندہ نہ ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا، بیٹیوں کو کمتر نہ جاننا، رسول اللہ نے کہا تمام دنیا کے باپ سن لیں، جب گھروں سے باہر جایا کرو تو بچوں کے لیے تحفے لے کر آیا کرو۔ عرب بڑا سنگ دل ہوا کرتا تھا، یہ بچوں کو نہ سینے سے لگاتا تھا نہ بھیج کے پیار کرتا تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بچوں کو بھیج کر پیار نہ کرے اللہ کی رحمت اس پر کبھی نہیں برس سکتی۔ اپنے بچوں کو بھیج کر پیار کیا کرو، اور جب گھروں سے باہر جایا کرو تو تحفے لے کے آیا کرو، اور جب تحفے لے کر آؤ تو بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو اس پر مقدم رکھو، یعنی مہنگا تحفہ بیٹیوں کے لیے ہو، کم مہنگا تحفہ بیٹوں کے لیے۔ یہ رحمت العالمین کا پیغام ہے، اور نبی نے تو بہت بعد میں بیٹیوں کو بچایا۔ اب دیکھیں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ رسول اللہ نے یہ نعرہ دیا، لیکن رسول اللہ سے بھی پہلے ایک ذات اور ہستی ایسی ہے کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ بی بی جاتی تھی دق الباب کرتی تھی، باپ باہر آتا تھا، کہتی تھی غربت کی بنا پر، ذلت کی بنا پر اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرنا، مجھے دے دو، میں پال پوس کر اسے جوان کر دوں گی۔ نہ جانے کتنی ایسی بیٹیاں تھیں کہ ان شفقتوں کے ساتھ بی بی نے پالا کہ دنیا کو تمیز ہی نہ ہو سکی اپنی بیٹیاں ہیں یا پرائی کی بیٹیاں ہیں۔
समझ सकता है कौन? मलाकुल मौत भी इनकी मर्जी के बगैर आ नहीं सकती। वाह बताओ ऐसी मर्जी ला सकता है कौन? पंजतन माशाल्लाह। चादर फातिमा में आ गए, चादर फातिमा में आ गए। बताओ ऐसी चादर ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। تو رسول اللہ نے تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بعد میں بیٹیوں کو بچایا، بعد میں بیٹیوں کو پڑھایا، لیکن رسالت سے پہلے، بعثت سے پہلے یہ ہستی اور ذات تھی خدیجۃ الکبریٰ کی، جنہوں نے بیٹیوں کو بچایا بھی ہے، بیٹیوں کو پڑھایا بھی ہے۔ بیٹیوں کو بچانے والی اور بیٹیوں کو پڑھانے والی خدیجۃ الکبریٰ کی ذات ہے۔ تو رسول اللہ نے سماجی برائیوں کو ختم کیا، تو اللہ اعلان کرتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اس کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی نصرت کرو، فَأَتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس نور کی اتباع کرنا جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ تو کامیابی کا فارمولہ قرآن مجید نے دیا ہے کہ نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی عزت اور نبی کی نصرت اور اس نور کی اتباع جو اللہ نے اس کے ساتھ نازل فرمایا۔ اور نبی کی عزت کیا ہے؟ نبی کی اہل بیت کی عزت، آل رسول کی عزت نبی کی عزت سے وابستہ ہے۔ جس نے آل رسول کی عزت نہیں کی وہ دین سے خارج ہے، اور جنہوں نے کی ان کا مرتبہ اس دنیا میں بھی بلند ہے اور روز محشر بھی بلند ہو۔ یہی سبب ہے کہ رسول اللہ کا ایک صحابی کون ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے بعد اہل بیت کی اطاعت کرے، جو اہل بیت میں سے رسول اللہ کے اوصیاء ہیں، وصی ہے، زمانے کا امام ہے، اس کی اطاعت کرے۔ امام حسین کے زمانے میں رسول اللہ کا صحابی جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف، یہ رسول اللہ کا صحابی ہے جو بعد میں حسین کی محبت میں مارا گیا، کربلا کے بعد ابن زیاد نے جنہیں قتل کروایا۔ کربلا کے وقت عبداللہ ابن عفیف کوفے میں موجود نہیں تھے، کوفہ سے کہیں دور تھے، کوفہ سے ہو سکتا ہے حج پر گئے ہوئے ہو۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف روز عاشور کوفہ میں وارد ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھروں میں قفل لگے ہوئے ہیں، گلیوں میں سناٹا ہے، سکوت، جمود، سناٹا، دکانیں بند، نہ آدم نہ ذات آدم، کوئی نظر نہیں آ رہا کوفہ میں عبداللہ کو۔ عبداللہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو عبداللہ کی جوان بیٹی موجود تھی۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہا بابا مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی باغی ہے جس نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، قیام کیا ہے وقت کے خلیفہ کے خلاف، اور ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ اس کا نام بھی باغیوں میں لکھا جائے گا، جو کربلا میں پہنچ کر ہمارے سپاہیوں کی نصرت نہ کرے۔ لہذا بابا میری آپ سے التجا ہے کہ آپ جنگی لباس زیب تن کریں، اور بہت تیزی کے ساتھ کربلا جائیں تاکہ گورنر کے حکم پر عمل کیا جا سکے۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں جا رہا ہوں۔
میرا لباس لے کر آؤ، میری شمشیر لے کر آؤ، میری تلوار لے کر آؤ۔ بیٹی لے کر آئی، زرہ حوالے کرتے وقت کہتی ہے بابا جب مال غنیمت ہاتھ لگے نا تو مجھے عقیق یمنی بہت پسند ہے، میرے لیے عقیق یمنی کی انگوٹھی بابا ضرور لے کر آنا۔ باپ نے کہا بیٹی باپ کا وعدہ ہے بیٹی سے، عقیق یمنی تیرے لیے ضرور لے کر آؤں گا۔ عبداللہ ابن عفیف گھوڑے پر بیٹھا، لجام فرس کو جوڑا، گھوڑے کو مہمیز کیا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا کربلا پہنچا۔ اسے نہیں معلوم کربلا میں کون ہے، تو کیا دیکھتا ہے ایک زخمی شخص ہے جس کے سر سے عمامہ ڈھلک گیا، جس کے جسم پہ جا بجا زخم لگے ہوئے، تنہا ہے جو پورے لشکر سے لڑ رہا۔ ابھی عبداللہ نے لڑنے والے کا چہرہ نہیں دیکھا، پیچھے سے امام کی زیارت کی، لیکن اس کو نہیں معلوم۔ اب عبداللہ ابن عفیف نے اپنا گھوڑا روکا اور سوچنے لگا کہ یہ بوڑھا، تنہا، بھوکا، پیاسا، زخمی شخص اور اتنا بڑا مجمع اس بھوکے پیاسے زخمی شخص، ضعیف شخص کو مغلوب کیوں نہیں کر پا رہا؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس نے سوچا میں ابھی جاؤں گا اور 2-3 وار کروں گا، تلوار چلاؤں گا اور اس شخص کو مغلوب کر لوں گا۔ یہ سوچ کے عبداللہ ابن عفیف نے اپنا گھوڑا دوڑایا۔ ابھی امام کے قریب نہ پہنچا تھا کہ امام نے تلوار چلاتے ہوئے ایک مرتبہ پیچھے سے آواز دی، عبداللہ ابن عفیف آگے نہ آنا، میں تیرے نبی کا نواسہ حسین ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف زین پر ڈگمگانے لگا کہ یہ کون ہے؟ یہ تو میرا مولا ہے، یہ تو وقت کا امام ہے، یہ تو علی کا لاڈلا ہے، یہ تو زہرا کا لال ہے، یہ تو سید المرسلین کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سوچ کے ایک مرتبہ تیزی سے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا اور امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھا۔ امام نے کہا عبداللہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، ہماری نصرت کی ضرورت نہیں ہے، تو واپس کوفہ پہنچ جا، واپس پلٹ جا، میری طرف دیکھنا تھا ضرور۔ امام حسین نے عبداللہ ابن عفیف کو نہیں دیکھا، ابھی جنگ کر رہے امام، عبداللہ ابن عفیف پیچھے ہے۔ اور ایک مرتبہ کہتے کہتے امام نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کے کہا عبداللہ یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے دینا اور کہہ دینا حسین باغی نہیں۔ عبداللہ اپنی بیٹی سے کہہ دینا یہ انگوٹھی اسے عقیق یمنی بہت پسند ہے، اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دے دینا اور کہہ دینا حسین باغی نہیں ہے، حسین تو مظلوم ہے۔ ہاں عزادارو، اس مظلوم کا سامان لے کر زینب کربلا سے کوفہ، کربلا سے شام سے کربلا اور کربلا سے مدینے آ گئی۔ زینب رسول اللہ کی قبر پر آ کے کہتی ہے نانا ہمارے دشمن کی آرزو پوری ہو گئی، ان کے دل ہمیں قتل کر کے ٹھنڈے ہو گئے، نانا ہمیں دوڑتے ہوئے ناخوں پر بٹھایا گیا، نانا ہمیں شریر اونٹوں کی پشتوں پر سوار کیا گیا، نانا ہم طٰہٰ اور یاسین کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ کہا نانا میں تو آ گئی مگر حسین کو نہ لا سکی، آپ کا لال کربلا میں شہید ہو گیا، حسین تو نہ آ سکے مگر میں حسین کا خون آلود عمامہ لے کر آئی ہوں۔ زینب نے اپنے سامان میں سے حسین کا عمامہ نکالا اور یہ کہہ کر نبی کی قبر پر رکھ دیا۔ نبی کی قبر میں زلزلہ آیا، نبی کی آواز آئی زینب عمامہ ہٹا ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زینب نے یہ کہتے ہوئے عمامہ اٹھایا۔ واہ نانا مرد ہو کر برداشت نہ کر سکے،
ارے زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرما فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے جملہ مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کر دے جو بیمار ہوں انہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے رب کریم جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ آتا ہے ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر رہی زخموں کا بس ایک ہی علاج ہے حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین اور مومنات کی ارواح کو ثواب ایصال فرما دیجیے ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابو الفضل عباس السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امام غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشمود السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا امام صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا مظہر ایمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام زمان ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ زندہ باد بڑی کامیاب مجلسیں ہوئیں آپ نے مجلسیں سنی اور آنسو بہائے زہرا کے غم میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے اور دعا مانگے شہزادی کی بارگاہ میں یہ شہزادی کی بارگاہ میں دعا کرے اور شہید کی بارگاہ میں آپ آئے ہوئے ہیں ملازہ فرمالے کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر ولی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولہ اون محمد ہر ایک جمع کو ولی اکبر کا جگر دے ماؤں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم و اسیروں کو رہائی کی خبر دے جاتی ہے اگر جان چلی جائے شوق سے عباس کے پرچم کے پھریرے کی ہوا دے جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے وہ مائیں جو روتی ہیں بیاد علی اصغر ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے پروردگار سب کی تمنائیں پوری فرما پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے تمام مومنین اور مومنات دنیا سے گزر چکے ہیں مولا کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دے آپ حضرات خصوصاً اس سے